اعتکاف کے لیے چند ایک پابندیاں ہیں، تو ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ اعتکاف کے مسائل میں سے بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ ہاں، پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ بیت الخلاء میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور فوراً آ جائیں واپس۔ وضو کرنے کے لیے باہر نکلے، مطلب ٹوٹیوں پہ گئے، فوراً اندر آ جائیں۔ بلا ضرورت ٹوٹیوں پہ کھڑا ہونا، واش روم کی جگہ پہ کھڑا ہونا، اس سے اعتکاف پر اثر پڑتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ ہاں، بلا ضرورت وضو ہے اور وضو پہ وضو کرنے کے لیے پھر آپ باہر جا رہے ہیں تو یہ بھی غیر ضروری ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی بہت اگر قدم رکھ لیا تو بھائی کچھ نہیں، لیکن اگر آپ کھڑا رہا، کوئی باتیں کر لیا، کچھ بھی تھوڑی بہت دیر بیٹھے رہے، بھائی اس سے نقصان پڑتا ہے، اعتکاف پہ اثر پڑے گا اس کا۔ رہی بات یہ کہ اعتکاف کی حالت میں ہم نے، اگر کسی بندے نے غسل کرنے کی اگر حاجت پڑ جاتی ہے، غسل فرض ہو گیا کسی پر، تب تو اس کو اجازت ہے نہانے کی، ورنہ بھئی اعتکاف کی حالت میں عام نہانا اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ بلا ضرورت ہے۔ جب اللہ کے در پر آئے تو انسان پراگندہ بھی ہو جائے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ پیارے اللہ کو اتنا زیادہ پیار آتا ہے کہ بندہ نے دیکھو میرے لیے نہانا بھی چھوڑ دیا، میرے لیے بناؤ سنگار بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، صاف ستھرے رہیں، کپڑے آپ چینج کر لیں، لیکن بلا ضرورت نہانا، ٹھیک ہے، گرمی کے بہانے سے نہانا، بھائی اس کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غسل فرض ہو جاتا ہے تو اب نہا سکتے ہیں، غسل فرض نہیں ہے تو نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اعتکاف کے ساتھ جب بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے تو دنیاوی باتوں سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے، کاروباری باتوں سے پرہیز کرے، لین دین کے معاملات مسجد میں نہ کرے، ٹھیک ہے۔ وہ عبادت میں بیٹھا ہے، اپنے رب العالمین سے ملاقات کے لیے بیٹھا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے ہاں جاتا ہے نا، کسی کے دربار میں، کسی کی محفل اور مجلس میں بیٹھا ہے، کسی بڑے کے پاس بیٹھا ہے، تو کوئی دوسری بات نہیں کرتا۔ تو بھائی مسجد کے اندر ہم آتے ہیں تو کس لیے؟ کہ اپنے رب العالمین سے تعلق جوڑے۔ تو یہاں پر آ کر انسان دنیاوی گپ شپ میں لگ جائے، کھیل کود میں لگ جائے، ہنسی مذاق میں لگ جائے، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس رب العالمین کے سامنے بیٹھے ہو تو اس کے سامنے، اس کے گھر پہ بیٹھ کر، اس کے در پر بیٹھ کر تم یہ باتیں، یہ شور، یہ شغل اس طرح کے کرنا، اس کی اجازت نہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں جڑے، تلاوت، تسبیحات، ذکر، کوئی بھی عبادت میں لگے رہیں، زبان کبھی آپ کی خاموش نہ گزرے بھائی، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی تسبیحات کے معاملات، جتنی بھی چیزیں، وہ آپ کے بڑھ جانے چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اتنی زیادہ ہم سے راضی ہو جائے۔